اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التحریم۔ سورۃ التحریم مدنی ہے، اس میں 12 آیتیں ہیں اور اس میں 2 رکوع ہیں۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے اسے آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ تبتغی مرضات ازواجک، کہ آپ اپنی بیویوں کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہیں، کلام فرما رہے ہیں کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس چیز کو تم نے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر حلال کیا ہے، آپ اس کو اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہیں؟ وہ کیا چیز تھی جس کو نبی نے حرام کر لیا تھا؟ اس کے بارے میں مشہور واقعہ ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نقل ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا کے پاس کچھ دیر ٹھہرتے، وہاں شہد پیتے۔ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ، جن کی باری بعد میں ہوتی تھی، ان کے بعد ہوتی تھی، حضرت زینب کے بعد ان کی باری ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے تھے۔ ان دونوں نے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول سے زیادہ ٹھہرنا ان کو ذرا پسند نہیں آیا، تو انہوں نے یہ اسکیم تیار کی کہ آپ میں سے جس کے پاس بھی اس کے بعد تشریف لائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ان سے یہ کہنا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے منہ سے مغافیر کی بساند آ رہی ہے، بو آ رہی ہے۔ مغافیر ایک قسم کا پھول ہے جس میں ہلکی سی بساند ہوتی ہے، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو زینب رضی اللہ عنہا کے گھر سے صرف شہد پیا ہے، لیکن اب میں قسم کھاتا ہوں کہ میں یہ نہیں پیوں گا، لیکن یہ بات تم کسی کو مت بتانا۔ پھر سورۃ التحریم جو ہے اس میں بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایک لونڈی تھی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ کچھ دوسرے علماء اس کو ظاہر بھی قرار دیتے ہیں، جبکہ اس کی تفصیل دوسری کتابوں میں اس طرح بیان کی گئی ہے کہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا تھی، جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے ابراہیم وہ پیدا ہوئے تھے۔ یہ حضرت ماریہ قبطیہ تھی جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا تھا، یعنی مختلف جو ہے حدیث میں جو ہے روایات میں مختلف تفصیل آئی ہے۔ تو جو حضرت ماریہ قبطیہ تھیں، جن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹے بھی تھے ایک ابراہیم، یہ ایک مرتبہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے گھر آئی تھیں، جبکہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا موجود نہیں تھی۔ تو اتفاق سے ان کی موجودگی میں پھر حضرت حفصہ بھی آ گئیں۔ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں دیکھا خلوت میں، تو ان کو ناگوار گزرا، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محسوس فرمایا، جس پر آپ نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو راضی کرنے کے لیے قسم کھائی کہ ماریہ رضی اللہ عنہا کو میں اپنے اوپر حرام کر لوں گا، یعنی ان سے میں اب دوبارہ نہیں بات کروں گا، وہ میرے اوپر حرام ہو گئی۔ اور حفصہ رضی اللہ عنہا کو تاکید کی کہ وہ یہ بات کسی کو نہ بتائیں۔ خیر، امام ابن بن حجر ایک تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ مختلف طریقے سے نقل ہوا ہے، جو یعنی ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتا ہے۔ بہرحال بات یہ ہے کہ ممکن ہے کہ دونوں ہی واقعات جو ہیں اس آیت کے نزول کا سبب بنے ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے، دونوں ہی واقعات صحیح ہوں تو یہ آیتیں نازل ہوئی ہوں، دونوں کے صحیح ہوں۔ لیکن اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیزیں اپنے اوپر حرام کرنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ اختیار نہیں رکھتے۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قسموں کو کھول ڈالا ہے۔ واللہ مولاکم، اللہ ہی تمہارا کارساز ہے۔ وہو العلیم الحکیم، اور وہ پورے علم والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی کفارہ ادا کرنا، یعنی قسم کا جو کفارہ ادا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ جس کو نہ کرنے کی قسم کھائی، اللہ نے اجازت دی ہے کہ اس کا کفارہ ادا کرنے کے بعد اس کو کام کو کر لیا جاتا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 89 میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس کا کفارہ ادا کر لیا تھا۔ اس امر میں بھی حکم میں بھی علماء کے مابین اختلاف ہے کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لے تو اس کا کیا حکم ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ بیوی کے علاوہ کسی چیز کو حرام کرنا جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا، کسی چیز کو یعنی حرام کرنے سے وہ چیز نہ حرام ہوگی نہ اس کا اوپر کفارہ ہے، اور اگر بیوی کو اپنے اوپر حرام کرے گا تو اس سے اس کا مقصد طلاق ہوتا ہے تو وہ طلاق ہو جائے گی۔
اور اگر طلاق کی نیت نہیں ہے تو پھر اس کا کفارہ جو ہے وہ ادائیگی اس کی ضروری ہے۔ وَإِذَا أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، یاد کرو جب نبی نے اپنی بعض عورتوں میں سے ایک سے بات چھپائی، فَلَمَّا نَبَأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ، بس جب اس نے اس بات کی خبر کر دی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتا دیا اور اللہ نے اپنے نبی کو اس پر آگاہ کر لیا، تو نبی نے تھوڑی بات بتا دی اور تھوڑی سی ٹال گئی۔ قالت من انبأک فلما نبأها به قالت من انبأک ھذا قال نبأنی اللہ العلیم الخبیر، تو نبی کی بیوی نے ان کو یہ بات پوچھی کہ آپ کو کس نے خبر دی ہے، تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب جاننے والا، پوری خبر رکھنے والا اللہ جس نے مجھے یہ خبر دی ہے۔ یعنی وہ جو ایک بات جنہوں نے چھپائی تھی، شہد کو حرام کرنے والی یا ماریہ رضی اللہ عنہا کو حرام کرنے والی جو بات تھی، وہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے کی تھی، تو پھر حضرت حفصہ نے وہ بات جا کر حضرت عائشہ کو بتا دی، یعنی حضرت حفصہ کو بتا دیا اور اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش کر دیا۔ تو حضرت حفصہ نے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم نے میرا راز فاش کر دیا، میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات تو نہ بتائی، کچھ بات وہ اپنی تقریر اور عظمت کے پیش نظر ساری بات نہیں انہوں نے بتائی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپا گئے، ٹال گئے۔ انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ تم نے میرا راز ظاہر کر دیا ہے، تو وہ حیران ہو گئی، کیونکہ انہوں نے حضرت عائشہ کے علاوہ کسی کو بات نہیں تھی بتائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ان کو یہ توقع نہیں تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا دے گی، کیونکہ وہ معاملے میں برابر کی شریک تھی۔ اس سے معلوم ہوا اس آیت سے کہ قرآن کے علاوہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تھا، جس سے اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ غیب کی باتیں بتاتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تھرو۔ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اے نبی کی دونوں بیویوں، جنہوں نے یعنی حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ، ان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ تم دونوں اگر توبہ کر لو اللہ کے سامنے تو بہتر ہے، تمہارے دل یقیناً تمہارے دل جھکے پڑے ہیں۔ علیہ فإن اللہ وهو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین، اور اگر تم نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے مومنوں کے ذریعے اور جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے والملائکہ اور فرشتوں کے ذریعے اپنے نبی کی مدد کرتا ہے۔ بعد ذالک ظہیر، اور فرشتے وغیرہ ایماندار لوگ سب مل جل کے اپنے نبی کی مدد کرتے ہیں، یعنی تمہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، تم اپنی جتھ بندی سے یہ جو دونوں مل کے کر رہی ہو، تم اس سے نبی کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گی، کیونکہ نبی کا مددگار تو اللہ ہے اور مومنین اور ملائکہ ہیں۔ تم اگر توبہ کر لو تو میں تمہاری توبہ قبول کروں گا۔ تو تمہارے دل جھک گئے ہیں سے جہاں مراد ہے کہ حق سے تمہارے دل ہٹ گئے ہیں، اور تم نے وہ بات کی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزری ہے۔ تم توبہ اگر کر لو گی تو تمہاری توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، یہ تم نے جو بھی کیا ہے اچھا نہیں کیا، لیکن اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرق نہیں پڑتا۔ عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیر منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات وابکارا، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دے تو بہت جلدی نے ان کا رب تمہارے بدلے بہت سی بیویاں عنایت فرمائے گا جو اسلام والیاں، ایمان والیاں، اللہ کے حضور جھکنے والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت بجا لانے والیاں، روزے رکھنے والیاں ہوں گی، بیوہ اور کنواریاں ان میں سے بھی کوئی ہو سکتی ہیں۔ یہ تنبیہ کے طور پر جو ہے نا ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو تم سے بہتر بیویاں عطا کر سکتا ہے، جو کہ کنواریاں یا بیوہ بھی ہو سکتی ہیں اور بہترین تم سے ہوں گی روزہ رکھنے میں، ایمان میں لانے میں، توبہ کرنے میں، اور جھکنے والا رب کے سامنے جھکنے والیاں ہوں گی، بہترین ہوں گی، تم سے اچھی ہوں گی۔ اور بعض روایات میں آتی ہے کہ سیب سے مراد حضرت آسیہ ہیں جو فرعون کی بیوی تھی، ان کو سیب کہا گیا ہے، اور بکر سے مراد حضرت مریم یعنی کنواری تھی نا وہ حضرت مریم علیہ السلام،
کہ حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں وہ حضرت مریم وہ مراد ہیں، یعنی جنت میں ان دونوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بنا دیا جائے گا۔ ممکن ہے کہ ایسا ہو، لیکن ان روایات کی بنیاد پر یہ خیال رکھنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ سند میں یہ روایات جو ہیں یہ قابل اعتبار نہیں ہیں۔ بعض جگہ پہ ایسا لکھا ہوا ہے کہ ایسا ہوگا، لیکن اس کو یعنی صحیح سمجھنا بھی بہتر نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اس میں اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ اے ایمان والو تم اپنے اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، جن کا ایندھن انسان ہیں اور پتھر ہیں، والملائکۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اور ان کے اوپر ایسے فرشتے اللہ تعالیٰ نے 100 دل فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو اللہ کا حکم بجا لانے میں ذرا سی بھی دیر نہیں کرتے۔ ایمان والوں کی اہم ذمہ داری کی طرف ایک توجہ اللہ تعالیٰ نے دلائی ہے ان آیتوں میں، اور وہ ہے کہ اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کریں اور ان کی اسلامی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کریں تاکہ سب جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے نماز کی تلقین کرو، اور 10 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد بھی اگر وہ نماز اور اس طرح کی اسلامی چیزیں نہ کرے تو پھر اس کو ذرا سختی سے اس کو کہو، اور روزے بھی رکھواؤ اور دیگر احکامات بھی بتاؤ، تلقین کرو، تاکہ جب وہ شعور کی عمر کو پہنچے تو ان کو دین حق کا شعور بھی حاصل ہو چکا ہو، ان کی عادت بن چکی ہو۔ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اے کافرو تم آج عذر اور بہانہ نہ کرو، انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں صرف تمہارے کرتوتوں کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کافروں سے مخاطب ہے کہ تم آج کے دن تمہاری کوئی بھی بہانے بازی جو ہے وہ نہیں چلے گی، یعنی روزے قیامت جو کچھ کیا ہوگا نا اس کا عمالہ اس کا بدلہ تمہیں مل کے رہے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تم اللہ کے سامنے خالص اور سچی توبہ کرو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، ان یکفر عنکم سیئاتکم، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو دور کر دے تم سے، ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن اللہ تعالیٰ نبی کو اور ایمان والوں کو جو ان کے ساتھ ہیں کبھی رسوا نہیں کرے گا، کبھی غمزدہ نہیں کرے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا۔ یقولون، وہ جو کہتے ہوں گے، ربنا، اے ہمارے رب، اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے رب ہمیں کامل نور عطا فرما اور ہمیں بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو یقیناً ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اللہ سے توبہ، خالص توبہ یہ ہے کہ اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ خالص توبہ کرو، سچی اور خالص توبہ کرو۔ خالص توبہ کیا آیا ہے؟ خالص توبہ نمبر 1، جس گناہ سے وہ توبہ کر رہا ہے اسے چھوڑ دے، یہ خالص توبہ ہے۔ نمبر 2، اور اللہ کی بارگاہ میں اس گناہ کے اوپر ندامت کا اظہار کرے، اور نمبر 3، آئندہ اسے نہ کرنے کا عزم رکھے کہ آئندہ میں یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا۔ نمبر 4، اگر اس کا تعلق کسی حقوق العباد سے ہے تو جس کا حق اس نے غصب کیا ہے اس کا ازالہ کرے، جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس سے معافی مانگے۔ صرف زبان سے توبہ توبہ کر لینا کوئی معنی نہیں رکھتا، یہ ہوتی ہے خالص توبہ، سچے دل سے۔ اور سب سے نیچے اس آیت میں دعا ہے کہ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا اہل ایمان اس وقت کریں گے جب منافقین کا نور بجھا دیا جائے گا، جیسا کہ سورہ حدید میں تفصیل اس کی ہے کہ اہل ایمان کہیں گے کہ جنت میں داخل ہونے تک ہمارے اس نور کو باقی رکھ اور اس کا اتمام فرما، بے شک تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو۔ ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، وہ بہت بری جگہ ہے ان کے لیے۔ کفار کے ساتھ جہاد اور قتال کے ساتھ اور منافقین سے ان پر جو حدود الہی ہیں
جب وہ ایسے کام کریں جو ایک حد سے باہر ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ جہاد کرو اور قتال کرو، اللہ کی حدوں میں رہ کے ان پر سختی کرو۔ اور اگر یہ دعوت اور تبلیغ میں یہ یعنی ان میں سختی اور احکام شریعت سے یہ دور ہو جائیں تو پھر یہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، پھر تبلیغ میں کبھی نرمی نہ کرنا ان سے، ہاں سختی سے ان سے نپٹو، ہر جگہ نرمی مناسب نہیں اور ہر جگہ سختی بھی مفید نہیں رہتی، تو کبھی سختی کبھی نرمی اس طرح کے معاملات کریں۔ اور تبلیغ اور دعوت میں جو ہے وہ حالات اور یعنی ایک حالات و واقعات کے حساب سے اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ بندے لوگ کس طرح کے ہیں، اشخاص اور فرد کے اعتبار سے نرمی یا سختی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، اگر یہ نرمی سے نہیں مانتے تو سختی کرو، کیونکہ یہ نرمی سے نہیں ماننے والے تو ہیں ہی نہیں، کہیں جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں نرمی بھی کر لی جاتی ہے، تو سختی کرو اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، کافروں کا اور منافقوں کا دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہاں بہت بری جگہ ہے جو ان کے لیے جہاں وہ رہیں گے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو شائستہ اور نیک بندوں کے گھر میں تھیں۔ فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین، پھر ان کی انہوں نے خیانت کی، بس وہ دونوں نیک بندے ان سے اللہ کے کسی عذاب کو روک نہ سکے، اور حکم دے دیا کہ اے عورتوں دوزخ میں جانے کے لیے، تم بھی دوزخ میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ جہاں دوسرے لوگ جا رہے ہیں داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی ایک مثال بیان کی کہ کس طرح انہوں نے یعنی جو بھی ان کے ساتھ معاملات تھے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں کہ کیا حالات تھے، کیا ان کے ساتھ معاملات پیش آئے۔ انہوں نے خیانت کی، یعنی خیانت سے مراد یہ ہے کہ اپنے حمدوں پر وہ ایمان نہیں لائیں اور نفاق میں مبتلا رہیں، اور ان کی جو ہمدردیاں تھیں وہ کافر قوموں کے ساتھ رہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی جو تھی وہ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق لوگوں سے کہتی تھی کہ یہ مجنون ہے، یعنی دیوانہ ہے، اپنے شوہر کا ساتھ نہیں تھی دیتی۔ اور لوط علیہ السلام کی بیوی اپنی قوم کو گھر میں جو بھی گھر میں مہمان آتے ان کی اطلاع پہنچاتی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ دونوں اپنی قوم کے لوگوں میں اپنے حامدوں کی چغلیاں کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا، اور یہ دونوں نیک بندے تھے، حضرت نوح علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے نیک بندے تھے، باوجود اس کے کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے جو کہ اللہ کے نزدیک ترین مقرب بندوں میں سے ہوتے ہیں، پھر بھی یہ اپنی بیویوں کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے، اور انہیں کہا جائے گا قیامت والے دن کہ ٹھیک ہے تم بھی داخل ہو جاؤ جہنم میں، جس طرح کے دوسرے لوگ جہنم میں داخل ہو رہے ہیں۔ جس طرح قیامت والے دن ان کو کہا جائے گا، جو بعض کہتے ہیں کہ کافروں کو بھی جو ہے موت کے وقت یہی کہا جاتا ہے جب ان کی موت کا وقت مقرر ہوتا ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے۔ اذ قالت، جب اس نے دعا کی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے رب میرے لیے اپنے پاس مکان بنا ایک جنت میں، ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے بچا، اور مجھے ظالم لوگوں سے خلاصی دے دے۔ فرعون کی بیوی
اپنے وقت کے سب سے بڑے کافر کے ماتحت تھی، لیکن پھر بھی وہ ایمان سے باز نہیں آئی۔ وہ اپنی بیوی کو ایمان لانے سے نہیں روک سکا، کیونکہ اس کی ثابت قدمی اور استقامت جو تھی دین کے اوپر، اور وہ بہت زیادہ صبر والی تھی۔ تو کفر کی شان و شوکت ایمان والوں کو کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ جیسے فرعون کی بیوی، وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، حالانکہ اس کے پاس پوری پاور تھی، لیکن اس کا ایمان تھا ایسا کہ وہ اپنے ایمان پہ ثابت قدم رہی، اور اللہ سے دعا کی کہ مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے بچا، اور میرے لیے آخرت میں ایک گھر تعمیر فرما، اور مجھے ان لوگوں سے خلاصی عطا فرما۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ۔ اور اللہ نے مثال بیان فرمائی حضرت مریم بنت عمران کی، اس نے اپنی ناموس کی حفاظت کی، اور ہم میں سے اپنی طرف سے اس میں، اور پھر ہم نے، یعنی اللہ فرما رہا ہے، پھر ہم نے اپنی طرف سے اس میں جان پھونک دی، اور مریم اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور عبادت گزاروں میں سے تھی۔ یعنی ایسے لوگوں میں سے یا خاندان میں سے تھی جو فرما بردار، عبادت گزار اور صالح اور طاعت میں ممتاز تھے۔ حدیث میں آتا ہے جنتی عورتوں میں سب سے افضل حضرت حتیجہ ہیں، حضرت فاطمہ ہیں، حضرت مریم اور فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے مردوں میں تو کامل بہت ہوئے ہیں، مگر عورتوں میں کامل صرف فرعون کی بیوی آسیہ، مریم بنت عمران اور حتیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا ہیں۔ اور عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسے ہے جیسے یرید کو تمام کھانوں کے اوپر، یرید کھانے کا نام ہے نا، ایک یرید جو دلیا وغیرہ ملا کے سب کچھ بنایا جاتا ہے، بہت ہی افضل اچھا کھانا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان مومن عورتوں کی مثال دے کے یہ بات واضح کی ہے کہ نہ تو کسی کو کوئی رعب اور دبدبہ ایمان سے ہٹا سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی کسی کو کفر کے اوپر مجبور کر سکتا ہے، اگر اس کا دین، اس کا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہو، اس میں استقامت ہو، صبر ہو، تو دین جو ہے وہ دین کے اوپر چلنا مشکل نہیں ہے۔ پھر کوئی بھی چیز، کوئی بھی طاقت دین سے نہیں ہٹا سکتی، جس طرح کہ ان مومن عورتوں کی تھی۔